انجیر اور زیتون میں کوئی خاص چیز ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ کبھی بھی اپنے پیغمبروں کی خوراک وہ چیز نہیں بناتے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، اور قرآن میں ایسی چیز کا تذکرہ نہیں کرتے بطور نعمت کے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس یقیناً انجیر اور زیتون میں کوئی اضافی چیزیں ہیں کہ اللہ نے قرآن میں انار کا بھی ذکر کیا، اللہ نے انگور کا بھی ذکر کیا، مگر میرے علم میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں انار یا انگور کی قسم اٹھائی ہو۔ تو یہ بھی یقیناً بہت بہترین پھل ہیں، لیکن انجیر اور زیتون کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ یہ گواہ ہے کہ انسان بہت بہترین ہے۔ تو اس سے ایک تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں انجیر اور زیتون کو اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ آج کل کیا کھایا جا رہا ہے؟ چائے پی جا رہی ہے، گٹکے کھا رہے ہیں لوگ، پان کھا رہے ہیں، الٹی الٹی چیزیں، بازار سے بنی ہوئی چیزیں، دودھ پیک خرید کے پی رہے ہیں جس کے دودھ ہونے پہ ہی شبہ ہے کہ پتہ نہیں یہ دودھ ہے بھی یا نہیں، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بازاری چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ اشتہار بازی پہ خرچہ کیا جا رہا ہے، ڈاکٹروں کو باقاعدہ خریدا جاتا ہے اور وہ جعلی چیزوں کے فضائل لوگوں کو سناتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں میں دو نمبری ہو ہی نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر لوگوں کو بہت ساری غلط چیزوں پہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ بازار کی چیزوں سے آپ اجتناب کریں، اور وہ چیزیں جو اللہ نے انسان کی خوراک کا حصہ نہیں رکھی ہیں، سگریٹ اللہ نے انسان کے پینے کے لیے پیدا نہیں کی ہے، ہیروئن، چرس، یہ سب نشے کی چیزیں ہیں جو ہمارے مذہب میں ویسے ہی حرام ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انجیر اور زیتون کے کیا فضائل ہیں؟ میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے، اور حکیم جو ہیں، ماہر حکیم ہیں، طبیب ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی طاقتور ہیں، لیکن ان میں کمال یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں چربی نہیں پیدا کرتی اگر اعتدال سے ان کا استعمال کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ انرجی دیتی ہے ہمیں، تو ساتھ ساتھ ایک اس کے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ موٹاپا بھی لاتی ہے، وہ چربی بھی بڑھاتی ہے، وزن بھی بڑھاتی ہے۔ لیکن انجیر بہت طاقتور چیز ہے، نہ صرف یہ کہ آپ کے جسم میں چربی بڑھاتی نہیں ہے بلکہ چربی کو ختم کرتی ہے، کولیسٹرول لیول آپ کا گراتی ہے۔ یہ زیتون میں بھی ایسا ہی ہے کہ زیتون آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید اور بہت طاقتور ہے، اور کولیسٹرول لیول آپ کا کم کرتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اعتدال سے ہو۔ اگر آپ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو پھر زیتون بھی چربی پیدا کرتا ہے، ظاہر ہے اعتدال تو ہر چیز میں ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں انجیر اور زیتون میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انجیر پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتی ہے، انجیر قبض کو ختم کرتی ہے، قبض کا سب سے بہترین علاج ہی انجیر ہے۔ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، دوائیں کھاتے ہیں، ایلوپیتھک دوائیں کھاتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی خوراک میں روزانہ کچھ نہ کچھ انجیر کا استعمال رکھیں تو بہت ساری بیماریوں سے انشاءاللہ ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ انجیر میں خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ خون پیدا کرتی ہے، سالے خون جسم میں بناتی ہے، لیکن انجیر کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ چبا کے کھانا چاہیے اچھی طرح۔ زیتون میں بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی الگ سے بھی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور کی مثال دی ہے قرآن میں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ میری مثال اس نور کی ہے، یعنی ہدایت کی ہے، کہ جیسے کسی اندھیرے میں کوئی چراغ رکھا ہو۔ اب اس چراغ میں اللہ نے مثال کس دی ہے؟ یعنی زیتون کی دی ہے، کہ وہ چراغ جس کو زیتون کے تیل سے جلایا جا رہا ہو، یعنی ایسے تیل سے جو مبارک درخت سے نکالا گیا ہو۔ تو اللہ نے وہاں بھی قرآن مجید میں سورہ نور میں بھی زیتون کے درخت کو اللہ نے مبارک درخت کہا ہے۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید نے زیتون کی تعریف کی ہے، فرمایا کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایسا درخت پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کوہ طور میں پیدا ہوتا ہے وہ درخت، اور تنبت بالدہن جو تیل لے کر پیدا ہوتا ہے، اور صبغ للآکلین کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے، یعنی لوگ روٹی اس تیل سے لگا کے کھاتے ہیں، سالن کا کام دیتا ہے وہ۔ تو اب یہاں مناسبت دیکھیں کہ اللہ نے زیتون کا اس آیت میں ذکر کیا اور ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ وہ زیتون ہے جو کوہ طور پہ پیدا ہوتا ہے، اور کوہ طور ویسے ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وحی کو نازل کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں وہاں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو مقدس جگہ پہ پیدا کیا ہے، اور وہاں کا تذکرہ اللہ نے کوہ طور کا تذکرہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ اور اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے، جہاں اللہ نے زیتون کا ذکر کیا آگے فوراً وطور سینا
کوہ طور کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیتون میں جہاں جسمانی فوائد ہیں کچھ روحانی فوائد بھی ہیں۔ روحانی کا مطلب یہ کہ اس کے کھانے سے عین ممکن ہے کہ آپ کی کچھ روحانی ترقی بھی ہو، شاید اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، یا اس کے سے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی آ۔ میں کوئی یقینی بات نہیں کر رہا، لیکن قرآن میں اس طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم مختلف قسم کے کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں، ان سے آہستہ آہستہ اپنی جان چھڑانی چاہیے اور نیچرل چیزوں پہ آنا چاہیے۔ ایک آپ کو میں ایک تحقیق یہ بھی بتاتا ہوں کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو کولیسٹرول ہے نا اور جو چربی ہے، یہ دیسی گھی سے نہیں پیدا ہوتی، یہ ہم جو آرٹیفیشل آئل استعمال کر رہے ہیں جن میں پتہ نہیں کیا کیا ملایا جاتا ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، جبکہ لوگ دیسی گھی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اگرچہ بھی میرا موضوع دیسی گھی نہیں ہے، میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں۔ آپ کھانے میں اگر زیتون نہیں استعمال کر سکتے تو دیسی گھی استعمال کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو بہت ساری بیماریاں ہارٹ کی اور بلڈ پریشر کی اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ کمی آئے گی۔ اور یہ بھی ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ آپ قرآن مجید کا معجزہ دیکھیں۔ ابھی چند دن پہلے کسی حکیم کے توسط سے مجھے پتا چلا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ بھئی انجیر اور زیتون، انجیر کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو ان حکیم صاحب نے بتایا کہ آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو کے استعمال کریں، یعنی انجیر کے ٹکڑے کریں اور 2-3 چمچے زیتون کپ میں ڈالیں اور اس میں انجیر کے ٹکڑے کر کے ڈبو دیں آپ اس میں، اور رات کو آپ ڈبو دیں اور صبح اس کو استعمال کر لیں، وہ زیتون بھی کھا لیں ساتھ میں۔ تو اس وقت میرا ذہن اس طرف نہیں گیا۔ اب آج جب میں یہ اس آیت کا درس دے رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو اللہ نے خود قرآن میں دونوں کا ساتھ ذکر کیا ہے۔ حکیم تو آج کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد کہ ان دونوں کا ملاپ بہت بہترین ہے صحت کے لیے، تو قرآن میں اللہ نے کیسے دونوں کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا ہے؟ تو یہ عجیب اتفاق ہے، اور بلکہ قرآن کی بلاغت ہے اور قرآن کا ایک قسم کا معجزہ ہے کہ آج بہت ساری چیزیں جن کی تحقیق ہو رہی ہیں وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اشارے پہلے سے دے دیے ہیں۔ انجیر اگر آپ زیتون میں ڈبو کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ انجیر کو چبانا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ انجیر بہت سخت چیز ہوتی ہے، اس کا چبانا آپ کے لیے مشکل ہے۔ جب آپ اس کو زیتون میں ڈبو دیں گے، آپ صبح جب کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نرم ہو گئی ہے، اس کا کھانا آسان ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے زیتون کا کھانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ اگر زیتون ویسے ہی چمچہ بھر کے پیئیں گے تو جو لوگ زیتون کے عادی نہیں ہیں ان کے لیے مشکل ہے اس طرح سے پینا، وہ ٹیسٹ گین ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ انجیر کو زیتون میں ڈبو دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کافی حد تک تیل جو ہے وہ انجیر اس کا جذب کر لے گا، پھر جب آپ استعمال کریں گے تو وہ تیل کا استعمال بھی ہوگا، مگر وہ تیل کی ایک خاص قسم کی جو ایک مہک ہوتی ہے جس سے بعض لوگ جس کو پسند نہیں کرتے، تو اس مہک سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ وہ آسانی سے کھا سکیں گے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے انجیر اور زیتون کا، کچھ فائدے انجیر میں ہیں جو زیتون میں نہیں، کچھ فائدے زیتون میں ہیں جو انجیر میں نہیں، تو یہ کمبینیشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صحت کے لیے ایک بہترین ٹونک مل جاتا ہے، کولیسٹرول لیول آپ کا کم ہو جاتا ہے، قبض آپ کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی اطباء یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 آتشہ بن جاتا ہے، یعنی انجیر کا فائدہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور زیتون کا فائدہ بھی اس سے ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن مجید میں ایک چیز کا بہت اہتمام سے تذکرہ کیا ہے تو ہمیں اس کو استعمال میں لانا چاہیے۔ میں نے عربوں کو دیکھا ہے وہ بہت زیادہ انجیر اور زیتون کا استعمال کرتے ہیں، مگر ہمارے ہاں صبح صبح لوگ جیم کا استعمال کر لیں گے، شہد نہیں استعمال کرتے، اور بچوں کو ٹافیاں کھلا دیں گے، انجیر نہیں کھلائیں گے کبھی بھی۔ میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا تھا، وہ ہمیں انجیر لا کے دیا کرتے تھے، ہم کھاتے تھے اس کو شوق سے، والد صاحب خود بھی استعمال کرتے تھے۔ تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ان چیزوں پہ ڈالیں، میٹھا کھانے کا بچوں کو شوق ہوتا ہی ہے، تو آپ ٹافی یا چاکلیٹ کے بجائے آپ ان کو انجیر کھلا دیں، آپ ان کو کوئی ایسے پھل فروٹ کھلا دیں، شہد کھلا دیں، تو ان چیزوں پہ لانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صحت کی حفاظت کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا بہت تاکید سے حکم ہے۔